बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम शाम गम के साथ कैसर बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है और हम हमेशा की तरह बहुत शुक्रगुज़ार हैं आलिम बाअमल जनाब मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब के कि वो हमेशा कीमती वक़्त निकाल कर तशरीफ़ लाते हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि आगाज़ मुहर्रम से ये प्रोग्राम शाम गम के नाम से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसमें हम वाक़या करबला का जायज़ा आपकी खिदमत में मुख्तलिफ़ अंदाज में पेश करते हैं। आज भी इंशाअल्लाह यही मौजू होगा, करबला का वाक़या और उसका जायज़ा। किसी ने बहुत अच्छा, मैं देख रहा था कि लिखा था कि मुहर्रम जो है ये लिबास की तब्दीली का नाम नहीं है कि आपने सफ़ेद लिबास उतार के स्याह पहन लिया। ये किरदार की तब्दीली का नाम है कि अगर आपने इस महीने में अपने आप को पहले से बेहतर किया, अपनी कुछ जो गलतियां हैं और कुछ जो कोताहियां हैं उनको आपने सही किया, तो फिर तो आपने शहीद व शुहदा का जो मिशन है, ये उनका पैगाम है, वो सही तरीके आप तक पहुंचा और आपने भी उसको अपनाया। लेकिन अगर आपने सिर्फ रसूमात ही अदा की और वही कि स्याह लिबास पहन लिया, लेकिन बाकी चीज़ों को आपने जो है ठीक ना किया, तो इससे कुछ ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, ये मासूमीन फरमाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि यजीद के बाप की वफ़ात के बाद ही अहले बैत पर मुलाज़म का सिलसिला शुरू हो गया, और इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि यजीद जैसा फासिक व फाजर सैयद व शुहदा नवासाए रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत का मुतालबा करे, इससे बड़ा जुल्म और नहीं हो सकता। तो यहाँ से वैसे तो इसके क़िबला आपको बताएंगे कि पस मंज़र में इससे पहले भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत से और इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत, पैगम्बर इस्लाम की वफ़ात के बाद से लेकर सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन ज़्यादा अमली तौर पे यजीद के ने अपने बाप की वफ़ात के बाद जो है वो सईद शुहदा से मुतालबा किया बैत का, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब क़िबला बुखारी साहब से कि वो तफसील के साथ जो है वाक़या करबला का जायज़ा आपकी खिदमत में पेश करें। जी बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, खुदावंद आलम आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक़ अजमईन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबियना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद, वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। मोहतरम नाज़रीन, आप खिदमत सलाम अर्ज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि आज जो हमें कुछ वक्त मिला है तो इसमें हम करबला का एक जायज़ा पेश करें, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं करबला के अदाद व शमार जो हैं वो आपकी खिदमत पेश किए जाएँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम जो है उसके बारे में सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, हज़ारों मकाले लिखे गए हैं, जिनमें उलमाए कराम ने, मुहक्किकीन ने, मुअर्रिखों ने, मुहद्दिसीन ने इस वाक़े पर रोशनी डाली है और सैर हासिल बहस की है। जिस तरह कुरान मजीद की कोई भी तफसीर जो होती है वो तमाम खूबियों के बावजूद कुरान मजीद का वो हक़ अदा नहीं कर सकती, इसी तरह जो कुरान नातिक हस्तियाँ हैं उनके अमल की तफसीर भी जो है उसको न कहें नामुमकिन तो बहरहाल मुश्किल ज़रूर है जी कि कुरान नातिक जो हैं यानी आइम्मा तहार उनके जो अमल हैं या आमाल हैं या उनकी ज़िंदगी का सही मानों में तफसीर और तौजीह करना और उनके आमाल
جو ہیں ان کی توجہ پیش کرنا، تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی بہت علم کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ معاویہ ابن ابو سفیان کی موت کے بعد یزید جب حکمران بنا جی تو اس وقت سے یہ شروع اکثر جو ہے جی وہاں سے کرتے ہیں، اگرچہ پس منظر بھی جایا جائے تو پیغمبر ایسا کی نہیں ہے وفات کے کہ بعد سے لے کے یعنی ادھر معاویہ دنیا سے گیا اور ادھر یزید آیا اور فوراً یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اصل میں پس منظر سے اس سے پیچھے کا ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ پورا تجزیہ و تحلیل پیچھے سے کریں، جی لیکن میں عرض کروں کہ امیر شام جو ہے اس نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا، جی اور 15 رجب کو معاویہ اس دنیا سے چلا گیا۔ جی یزید جس کے لیے معاویہ نے اپنے زندگی میں ہی لوگوں سے بیعت لی ہوئی تھی، جی اور 3 ہستیاں جو ہیں انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام جی اور عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر۔ جی تو اس نے تخت پر بیٹھتے ہی جو پہلا حکم جاری کیا ہے، مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ ان سے بیعت لو، جی اور کہا کہ اگر بیعت نہ کریں، اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے لیے اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر کاٹ کر میری طرف بھیجا جائے۔ جی تو یہ سن 60 ہجری اور 26 رجب کو، یہ 27 رجب کا واقعہ ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک دن کے بعد یا 2 دن بعد 28 رجب کو سن 60 ہجری کو مدینہ آپ نے چھوڑ دیا، جی اور آپ کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کے عزیز و اقارب اور اہل خانہ اور یہ لوگ تھے۔ جی تو کہا جاتا ہے یعنی وہی جو 18 بنی ہاشم شہید ہوئے بعد میں جا کے کربلا میں، وہ یا ان میں سے 1-2 کم جو کہ بعد میں شامل ہوئے تھے، جی تو آپ کے گھر والے اور عزیز و اقارب اور یہ بنی ہاشم کے افراد آپ کے ساتھ تھے۔ جی تو 28 رجب سے یہ قافلہ نکلا ہے، تو 3 شعبان کو یعنی 5 دن کا سفر طے کر کے مکہ پہنچے، جی اور وہاں پر آپ نے قیام کیا ہے مکے میں، اور وہاں پر آپ 4 مہینے اور 5 دن رہے۔ جی 3 شعبان کو آپ گئے، جی شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحج، 4 8 ذوالحج کو آپ نے یہاں سے حج کا احرام جو ہے وہ بدل دیا عمرہ مفردہ میں۔ جی تو جب آپ وہاں پہنچ گئے ہیں تو وہاں حرم میں امام حسین علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے جی مکے میں، جی اور لوگ جو ہیں حج کے لیے آ رہے تھے، دور و نزدیک سے آ رہے تھے، تو اس طرح سے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کا پیغام بھی مل گیا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جی تو لہٰذا بہترین جو ہے نا اس زمانے میں پیغام پہنچانے کا ذریعہ جو تھا وہ حج ہوتا تھا، جی سب لوگ جمع ہوتے تھے حج کے وہاں۔ موقع پہ ہر جگہ سے لوگ آتے تھے۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا، خصوصاً کوفے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، جی تو انہوں نے خط لکھے امام حسین علیہ السلام کو، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں کوفے میں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کو قائد اور رہبر اور امام تسلیم کرتے ہیں، اور ہم جو گورنر ہے یزید کی طرف سے اس کی نمازوں میں نہیں جاتے، اور ہم بائیکاٹ کر رکھا ہے، تو آپ آ جائیں اور ہم آپ کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ کیونکہ یہاں تھوڑا سا ہم معذرت سے تھوڑا سا کوفے کا پس منظر کچھ بتا دیں کہ یہ افراد جو ہیں، یہ جب امام نے یہاں چھاونی بنائی ہے امام علی علیہ السلام نے، اس زمانے سے یہ محب تھے یا ان کا کیا پس منظر تھا؟ ایسا ہے کہ جو کوفہ شہر ہے نا، جی ویسے تو یہ نجف کے ساتھ ہی کوفہ، نجف و کوفہ ساتھ ساتھ ہی؟ ہاں جی، نجف بعد میں بنا نا، اچھا نجف تو آباد ہوا نا، بعد میں امام علی علیہ السلام کی قبر وہاں بنی ہے، بعد میں پھر پہلے یہ- کوفہ ہی تھا؟ پہلے جو بڑا مین شہر تھا وہ کوفہ تھا، جی اور یہ کوفہ شہر جو ہے نا، یہ ویسے تو
حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں پر گھر تھا، جی یہ جہاں مسجد کوفہ ہے، کوفہ ہے، وہاں وہ قبریں بھی ہیں مختلف. تو کئی دفعہ کوفہ مطلب ہے جب خلیفہ دوم عمر ابن خطاب کا زمانہ تھا جی تو اس وقت یہاں پر یعنی شہر نہیں تھا، اچھا بس کھنڈرات تھے. ٹھیک تو یہ حملہ کرتے تھے ایران پر. ٹھیک تو حضرت عمر کے کہنے پر کہ یہاں پر ایک چھاؤنی بناؤ فوجیوں کی تاکہ یہاں ٹھہریں اور پھر یہاں سے ایران پر حملہ کریں. ٹھیک تو یہاں پر سعد ابن ابی وقاص اور سلمان فارسی کے مشورے سے یہاں پر شہر بنایا گیا کوفہ. تو یہ 17 ہجری ٹھیک 17 ہجری کو یہ شہر بنایا گیا. ٹھیک ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسکلی یہ چھاؤنی تھی، فوجی چھاؤنی. ٹھیک تو پھر دوسرے بھی قوم قبیلے کے لوگ وہاں پر ہجرت کرتے یہاں آتے رہے. یمن سے قبیلہ ہمدان آ گیا، دوسرے قبیلے آ گئے. تو اس طرح بہت سارے یہاں پر قبائل آباد تھے. ٹھیک تو یہ جو ہے پھر حضرت علی علیہ السلام نے، یہ تو 17 ہجری کی بات ہے نا، حضرت علی کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے 35 ہجری کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، 17 سال یعنی بعد. اس شہر بننے کے 18 سال بعد حضرت علی علیہ السلام نے اس کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا. ٹھیک ہے بجائے مدینہ کے. ہاں چونکہ لڑائی لڑنی تھی نا، وہ جو جنگ جمل بصرے کے نزدیک واقع ہوئی ہے نا. ٹھیک اور یہ بھی عرض کروں کہ بصرہ بھی نیا شہر تھا اور یہ کوفہ، دونوں بھی سال 1.5 سال کے وقفے کے بنے ہیں دونوں. لیکن فاصلہ تو کافی ہے، 400 500. تقریباً 400 کلومیٹر کا 400 فاصلہ ہے نا. ٹھیک تو لیکن یہ دونوں شہر جو ہیں خلافت دوم میں بنے ہیں. ٹھیک تو بصرہ جو ہے وہاں جو ہے نا، یہ جو جنگ جمل کے لوگ وہاں پہنچے اور ان کا قبیلہ بنی تمیم وہاں پر آباد تھا. تو حضرت علی نے ان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنے ساتھ 1000 کا آدمیوں کو مدینہ سے لیا اور 12000 کا لشکر تقریباً کوفہ سے ان کے ساتھ شامل ہوا. پھر انہوں نے جنگ کی اور جنگ میں وہ جنگ جمل میں جو بد مقابل تھے وہ شکست کھا گئے. ٹھیک تو پھر امام نے سوچا مدینے کی بجائے اس کو کوفے کو ہی خلیفہ بناؤ، چونکہ شام میں اس وقت معاویہ کی ایک گورنر تھا وہ. تو امام علی علیہ السلام نے اس کو معطل